اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ یوسف آیت نمبر 99 ہے۔ اس میں اب جو ہے بہت قصہ ایک ایسے خوبصورت موڑ میں داخل ہو چکا ہے کہ جس میں جو ہے آپ محسوس کریں گے کہ وہ اب پورا قافلہ اور والدین جناب یعقوب کے مصر پہنچ چکے ہیں۔ اور کہا کیا ہے، اب لگتا ہے کہ جناب یوسف جو ہے وہ والدین کی زیارت کے لیے اور والدین کو ویلکم کرنے کے لیے، والدین کے استقبال کے لیے باہر نکلے ہیں مصر سے، اور پھر ان کو وصول کیا، گلے لگے اور پھر وہاں مصر میں لے آئے۔ فرما رہے ہیں فلما دخلوا علی یوسف، جب وہ یوسف کے پاس پہنچ چکے، آوا الیہ ابویہ، تو اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی، یعنی ساتھ بٹھایا۔ جس طرح انسان ایک کہتے ہیں پیارا بندہ آ جائے تو کہتے ہیں میرے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، میرے ساتھ ہیں، ادھر نہ بیٹھیں، میرے قریب آ بیٹھیں، تو ان کو اپنے ساتھ جگہ دی۔ وقال ادخلوا مصر، اور فرمایا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، مصر میں داخل ہو جاؤ، اور تشریف لائیے مصر میں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصر کے باہر تشریف لے گئے تھے، اور ان کو وصول کر کے جب لے آئے تو فرمایا اس شہر میں آؤ، داخل ہو جاؤ اور میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ انشاءاللہ آمنین، اور اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیے۔ انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو آپ اس شہر میں امن والے ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے۔ آمنین جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک تو یہاں انشاءاللہ جو لکھا جاتا ہے وہ میں عرض کرتا چلوں کہ اردو میں غلط لکھتے ہیں۔ ان الگ ہوتا ہے جس طرح یہ یہاں لکھا ہوا ہے، شاء الگ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ شاید یہاں نظر نہ آئے آپ کو، نہیں یہاں نظر نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ، ان الگ ہے، اگر، ان منی اگر، شاء منی چاہ، اللہ منی اللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ یہ انبیاء کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہے۔ جناب سلیمان کے واقعہ میں بھی یہ ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور باقی بھی ایک دو جگہ مقامات پر میں نے پڑھا ہے، یہاں بھی پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ اردو میں جب لکھا جاتا ہے تو اکٹھا لکھا جاتا ہے، الف زیر نون ان شین لف شاء، انشاء۔ جس طرح اس انشاء کا مطلب ہوتا ہے مضمون، جس طرح انشاء پردازی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اللہ کا مضمون، تو وہ غلط ہے، اس طرح لکھنا چاہیے، اس طرح پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور لکھنا بھی الگ الگ چاہیے، ان الگ، شاء الگ، اللہ الگ، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح آپ لکھیں، اس طرح پڑھیں۔ تو اگلی آیت جو ہے بہت طویل ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اتنا کافی ہے۔ اگلی آیت پھر الگ پڑھیں گے، یہ 99 ہے، کیونکہ کافی جدائی کے بعد جناب یوسف اور یعقوب مل رہے ہیں، تو یقیناً کتنے کوئی وہ رقت آمیز لمحات ہوں گے، کتنے وہ لطیف جذبات ہوں گے والدین کے، اور خصوصاً یا بالاخص جناب یعقوب کے، اور ادھر سے جناب یوسف کے، کہ کتنے سالوں کے بچھڑنے کے بعد جب ملاقات ہوئی ہوگی تو کیا کیا منظر ہوگا اور کیا کیا دلی جذبات ہوں گے، وہ ہم نہیں بیان کر سکتے، ہمارے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ ہم تو اشارہ کر سکتے ہیں، ادھر آپ کی توجہ مبذول کرا سکتے ہیں، ادروائز ہم ان کو بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور کما حقو اس کی ترجمانی بھی نہیں کر سکتے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے بچھڑے دوست ملا دے، حقیقی دوست، اور جو فلسطینی بچھڑے ہوئے ہیں اپنے والدین سے یا والدین بچوں سے، تو ان کو بھی ملا دے اور امن کا گہوارہ بنا دے۔ یہاں جس طرح آمنین آیا ہے، بڑے موقع پر آیا ہے، اور خداوند سے غیبانہ ہم امداد کی توقع کرتے ہیں کہ وہ لائے اور ہمارے بھائیوں کو اس مصیبت سے نجات دلائے، اور ظالموں کے شر سے
جلد جو ہے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔